آج ہم تاریخ کے ایک ایسے مفکر کی بات کر رہے ہیں جو اپنے وقت سے شاید 600 سال آگے تھے۔ 600 سال؟ شاید اس سے بھی زیادہ۔ جی، ایک ایسا شخص جس نے ایک ایسے علم کی بنیاد رکھی جس کا مغرب میں صدیوں تک کوئی نام تک نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ 14ویں صدی کے ایک عالم نے، ایک سیاستدان نے وہ کون سا راز پا لیا تھا جو آج بھی ہمیں قوموں کے عروج و زوال کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں علامہ عبد الرحمن ابن خلدون کی۔ ان کا کام صرف تاریخ لکھنا نہیں تھا، بلکہ تاریخ کے پیچھے جو اصول کام کر رہے ہیں ان کو سمجھنا تھا۔ جیسے کوئی سائنسدان فطرت کے قوانین کو سمجھتا ہے۔ بالکل بالکل وہی بات ہے۔ اور اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو ذریعہ ہے وہ ہے ابن خلدون کی شہرہ آفاق تصنیف مقدمہ کا ایک مکمل اردو ترجمہ۔ یہ نفیس اکیڈمی کراچی کی شائع کردہ مقدمہ تاریخ ابن خلدون ہے اور اس کا ترجمہ مولانا راغب رحمانی نے کیا ہے۔ آج ہم اسی ترجمے کی مدد سے اس گہرائی میں اتریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابن خلدون کے نظریات آج بھی اتنے اہم کیوں ہیں۔ اور دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ مقدمہ خود ایک مکمل کتاب نہیں، بلکہ ان کی ایک بہت بڑی تاریخ کی کتاب العبر کا ایک تعارف ہے۔ صرف ایک تعارف؟ جی، صرف ایک تعارف، لیکن یہ تعارف اتنا جامع اور آپ کہیں انقلابی تھا کہ اپنی اصل کتاب سے کہیں زیادہ مشہور اور اہم ہو گیا۔ اس نے تاریخ کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ تو آئیے اس شخص سے شروع کرتے ہیں جس نے یہ سب لکھا۔ یہ ابن خلدون تھے کون؟ مطلب ان کی زندگی کیسی تھی جس نے انہیں ایسے خیالات سوچنے پر مجبور کیا؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ان کی زندگی کسی گوشہ نشین عالم کی میں ہی تھی۔ عبد الرحمن ابن خلدون 1332 عیسوی میں ٹیونس میں پیدا ہوئے، ایک ایسے خاندان میں جو سیاست اور علم دونوں میں نسلوں سے نام کما چکا تھا۔ جی، انہوں نے خود بھی عملی سیاست میں بھرپور حصہ لیا۔ وہ وزیر بنے، سفیر بنے، قاضی کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اچھا۔ اور شمالی افریقہ اور اسپین کی سلطنتوں کے درباروں میں سازشوں، جنگوں اور حکومتوں کو بنتے اور بگڑتے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب صرف علمی باتوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ ان کی پوری زندگی کے سیاسی اور سماجی تجربات کا ایک نچوڑ ہے۔ بالکل، یہ ان کی ذاتی لیبارٹری کے نتائج ہیں۔ واہ! انہوں نے تاریخ کو کتابوں میں پڑھا نہیں، بلکہ اپنی آنکھوں سے بنتے اور بگڑتے دیکھا۔ اور جب وہ ان سیاسی ہنگاموں سے تنگ آ کر کچھ عرصے کے لیے الگ ہوئے، تب انہوں نے اپنے ان تمام مشاہدات کو ایک نظریے کی شکل دی۔ اور اسی تجربے نے انہیں فن عمران کی بنیاد رکھنے کے قابل بنایا۔ جی ہاں، بالکل۔ اچھا، تو آئیے اس تصور کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ فن عمران یہ کیا ہے؟ کیا یہ سوشیولوجی یا عمرانیات کا ہی پرانا نام ہے؟ ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ گہری بات ہے۔ ابن خلدون نے خود دعویٰ کیا کہ یہ ایک نیا علم ہے جسے انہوں نے دریافت کیا ہے، جس پر ان سے پہلے کسی نے منظم طریقے سے بات نہیں کی۔ ایک نیا علم؟ جی، اس علم کا موضوع انسانی معاشرہ ہے، یعنی لوگ مل کر کیسے رہتے ہیں، تہذیبیں کیسے بناتے ہیں، ریاستیں کیسے وجود میں آتی ہیں، اور سب سے اہم، وہ عروج حاصل کرنے کے بعد زوال کا شکار کیوں ہو جاتی ہیں۔ رکیے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف تاریخ نہیں لکھ رہے تھے، بلکہ ایک طرح سے تاریخ کا سائنس بنانے کی کوشش کر رہے تھے، ایک ایسا فریم ورک جس سے یہ پیش گوئی کی جا سکے کہ کون سی قوم ترقی کرے گی اور کون سی زوال کا شکار ہوگی۔ یہ تو اپنے وقت کے لحاظ سے ایک انقلابی سوچ ہے۔ بالکل انقلابی۔ ان سے پہلے تاریخ صرف واقعات کا مجموعہ تھی، فلاں بادشاہ نے فلاں جنگ لڑی، فلاں شہر فتح کیا۔ ابن خلدون وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پوچھا، لیکن ایسا ہوا کیوں؟ ان واقعات کے پیچھے کون سے سماجی اور معاشی اصول کام کر رہے تھے؟ اور یہیں پر ان کا سب سے مشہور نظریہ عصبیت سامنے آتا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں بہت سنا ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ جی، یہ لفظ آج بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کے نزدیک اس کا کیا مطلب تھا؟ یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ عصبیت کا کوئی ایک لفظی ترجمہ تو مشکل ہے، لیکن اسے سمجھنے کا بہترین طریقہ آج کی زبان میں سوشل کیپٹل یا ٹیم کیمسٹری ہے۔ ٹیم کیمسٹری؟ جی،
یہ وہ اندیکھی طاقت ہے جو ایک گروہ کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو لوگوں کو اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر ایک مشترکہ مقصد کے لیے کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یعنی جیسے ایک فٹ بال ٹیم میں بہترین کھلاڑی ہوں لیکن اگر ان میں ٹیم کیمسٹری نہ ہو تو وہ ہار جاتے ہیں۔ بہترین مثال ہے۔ ابن خلدون نے اسی کیمسٹری کو تہذیبوں اور سلطنتوں کی سطح پر دریافت کیا تھا۔ ان کے مطابق کسی بھی گروہ کو اقتدار حاصل کرنے اور ایک ریاست قائم کرنے کے لیے مضبوط عصبیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ عام طور پر دیہاتی یا قبائلی معاشروں میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے، جہاں زندگی مشکل ہوتی ہے اور لوگ بقا کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ ان میں اتحاد، بہادری اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ شدید ہوتا ہے۔ یہ عصبیت کے کمزور ہونے کا نظریہ تو آج بھی کمپنیوں میں نظر آتا ہے نا؟ جی بالکل۔ جب ایک کمپنی چھوٹی ہوتی ہے تو سب ایک مشن کے لیے کام کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بڑی اور کامیاب ہو جاتی ہے، اندرونی سیاست شروع ہو جاتی ہے اور وہ ابتدائی جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ ابن خلدون اسی چیز کو ملکی سطح پر دیکھ رہے تھے۔ جب یہی مضبوط عصبیت والا گروہ شہر فتح کرتا ہے اور حکومت قائم کر لیتا ہے تو شہری زندگی کی آسائشیں، عیش و عشرت، یہ سب ان کی اجتماعی طاقت کو کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی ٹیم کیمسٹری ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور پھر تاریخ ایک نیا، بھوکا اور زیادہ متحد گروہ لاتی ہے جو ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ یہ ایک مسلسل چکر ہے جو تاریخ میں چلتا رہتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کتاب کی فہرست میں مجھے ایک اور عنوان بہت عجیب لگا، حکومت کی عمر طبعی ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک شاعرانہ خیال ہے یا وہ واقعی اسے ایک حیاتیاتی اصول کے طور پر دیکھ رہے تھے؟ نہیں، یہ صرف شاعرانہ خیال نہیں بلکہ ان کے نظریے کا ایک اہم ستون ہے۔ ابن خلدون کا مشاہدہ یہ تھا کہ ہر سلطنت کی ایک طبعی عمر ہوتی ہے جو عموماً 3 نسلوں یعنی تقریباً 120 سال پر محیط ہوتی ہے۔ 120 سال؟ جی تقریباً۔ اسے یوں سمجھیں کہ پہلی نسل جو بانی ہوتی ہے وہ صحرا کی سختیاں جھیل کر آتی ہے، ان میں شدید عصبیت ہوتی ہے، وہ سلطنت بناتی ہے۔ دوسری نسل کو سب کچھ پلیٹ میں ملتا ہے، وہ اپنے باپ دادا کی عظمت کو قائم تو رکھتی ہے لیکن وہ جد و جہد والا جذبہ وہ کھو دیتی ہے، آرام پسند ہو جاتی ہے۔ اور تیسری نسل تک آتے آتے وہ عیش و عشرت میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں حکومت چلانے کا فن ہی بھول جاتا ہے۔ سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں اور پھر کوئی نیا گروہ آ جاتا ہے۔ بالکل، تب کوئی نیا گروہ اپنی مضبوط عصبیت کے ساتھ آ کر ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ لیکن کیا یہ اصول کچھ زیادہ ہی سادہ نہیں لگتا؟ تاریخ میں تو ایسی سلطنتیں بھی گزری ہیں جو صدیوں تک قائم رہیں، جیسے سلطنت عثمانیہ یا رومن امپائر۔ تو کیا ابن خلدون کا یہ 120 سال والا نظریہ ان پر لاگو ہوتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، ابن خلدون کا ماڈل ایک عمومی اصول ہے۔ لمبی عمر پانے والی سلطنتوں کے معاملے میں وہ یہ دلیل دیتے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی عصبیت کو تازہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ریچارج کرنے میں؟ جی، ریچارج کرنے میں۔ جیسے سلطنت عثمانیہ نے ینیچیری کے ذریعے نئے اور تازہ دم فوجی گروہوں کو شامل کر کے اپنی فوجی طاقت اور عصبیت کو طویل عرصے تک برقرار رکھا۔ تو جب بھی کوئی سلطنت اپنی عمر سے زیادہ چلتی، ابن خلدون اس کی وجوہات بھی اپنے اسی فریم ورک میں تلاش کرتے۔ واہ، تو یہ ایک مکمل نظام فکر ہے۔ اچھا، یہ تو 2 مرکزی نظریات ہوئے، لیکن جب ہم اس اردو ترجمے کی فہرست دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب کا دائرہ کار تو بہت وسیع ہے۔ بہت وسیع ہے۔ اس میں تو معاشیات، جغرافیہ، تعلیم، یہاں تک کہ فنون لطیفہ پر بھی ابواب ہیں۔ جی ہاں، اور یہی اس مکمل ترجمے کی خوبصورتی ہے کہ یہ ہمیں ابن خلدون کی فکر کی پوری وسعت دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا ایک باب انسانی اخلاق پر آب و ہوا کے اثرات پر ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ جی، اس میں وہ بحث کرتے ہیں کہ گرم علاقوں کے لوگ زیادہ خوش مزاج اور لاپرواہ کیوں ہوتے ہیں جبکہ سرد علاقوں کے لوگ زیادہ سنجیدہ اور مستقبل کے بارے میں فکر مند کیوں رہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ؟ وہ اسے معاشی اور موسمی حالات سے جوڑتے ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو صدیوں بعد مونٹسکیو جیسے یورپی مفکرین نے کی۔ یعنی وہ انسانی معاشرے کو ایک مکمل نظام کے طور پر دیکھ رہے تھے جس کا ہر حصہ دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل، سیاست، معیشت، جغرافیہ، اخلاق سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اور ان کا ایک اور بڑا کارنامہ تاریخ کو لکھنے کا طریقہ کار بدلنا تھا۔ ان سے پہلے مورخین کا کام سنی سنائی باتوں کو نقل کر دینا ہوتا تھا۔ اچھا، اگر کسی نے لکھ دیا کہ ایک بادشاہ کی فوج میں 10 لاکھ سپاہی تھے
تو بعد والے بھی اسے ویسے ہی لکھ دیتے تھے۔ یعنی تاریخ کہانیوں اور مبالغوں کا مجموعہ تھی۔ ہاں، ایک طرح سے ابن خلدون نے کہا کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ انہوں نے مورخین کے لیے ایک طرح کا فیکٹ چیکنگ کا نظام وضع کیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہر خبر کو نقل کرنے سے پہلے عقل اور سماج کے اصولوں پر پرکھو، یعنی اس کی تصدیق کرو۔ کیا یہ خبر عقلی طور پر ممکن ہے؟ کیا اس وقت کی ریاست کے پاس اتنے وسائل تھے کہ وہ 10 لاکھ کی فوج رکھ سکے؟ کیا اس علاقے میں اتنی خوراک پیدا ہوتی تھی؟ واہ! انہوں نے تاریخ کو جھوٹ اور افسانوں سے پاک کر کے ایک معقول علم بنانے کی کوشش کی۔ یہ تو کمال ہے۔ انہوں نے نہ صرف تاریخ کا فلسفہ پیش کیا بلکہ تاریخ کی تحقیق کا طریقہ کار بھی دیا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا اثر اتنا گہرا کیوں ہوا۔ ہمارے سامنے جو تعارف ہے اس میں لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ دنیا کی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ جی، اور اس کا اثر حیران کن ہے۔ یورپ میں صدیوں بعد جب میکیاولی دی پرنس میں لکھ رہے تھے کہ حکمران کو طاقت کیسے حاصل کرنی چاہیے، صحیح، تو ابن خلدون اس سے کہیں گہری بات کر رہے تھے کہ طاقت کی بنیاد سماجی اتحاد یعنی عصبیت پر کیسے ہوتی ہے۔ اسی طرح جب مونٹیسکیو آب و ہوا کے معاشرے پر اثرات کی بات کر رہے تھے تو ابن خلدون یہ تجزیہ 400 سال پہلے کر چکے تھے۔ تو یہ صرف جھلک نہیں بلکہ یوں لگتا ہے جیسے یورپ کے کئی بڑے مفکرین نے انہی بنیادوں پر اپنی عمارتیں کھڑی کی۔ بلا شبہ، اسی لیے آج آرنلڈ ٹوائن بھی جیسے بڑے مغربی مورخ بھی انہیں تاریخ کا سب سے بڑا فلسفی مانتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے مولانا راغب رحمانی اور نفیس اکیڈمی کا یہ کام اور بھی اہم ہو جاتا ہے نا؟ بہت اہم۔ انہوں نے اس علمی خزانے کو مستند اور مکمل طور پر اردو بولنے والوں کے لیے قابل رسائی بنایا ہے۔ یہ صرف ایک کتاب کا ترجمہ نہیں بلکہ ایک پورے فکری نظام تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ بلا شبہ، اور اس ترجمے کی زبان بھی رواں ہے اور یہ اصل متن کی روح کو برقرار رکھتی ہے جو اس طرح کی کلاسیکی کتابوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سب کا نچوڑ کیا نکلا؟ نچوڑ یہ ہے کہ ابن خلدون کا مقدمہ صرف 14ویں صدی کی تاریخ یا مسلم دنیا کا تجزیہ نہیں ہے۔ یہ انسانی معاشرے کے عروج و زوال کے بنیادی اصولوں پر ایک لازوال کتاب ہے۔ ایک یونیورسل کتاب۔ جی، ایک یونیورسل کتاب۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قوموں کی تقدیر اتفاقی نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے ٹھوس سماجی، معاشی اور نفسیاتی قوانین کام کرتے ہیں۔ سماجی اتحاد یعنی عصبیت کسی بھی قوم کی اٹھان کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے، اور جب یہ اتحاد عیش و عشرت اور انفرادیت کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو زوال مقدر بن جاتا ہے۔ یعنی یہ کتاب صرف ماضی کے بارے میں نہیں بلکہ یہ حال اور مستقبل کو سمجھنے کے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ اس کا مطالعہ ہمیں اپنے معاشرے، اپنی تنظیموں اور حتیٰ کہ اپنی ذاتی زندگی میں اتحاد اور زوال کے ان اصولوں کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کامیابی اور تہذیب کتنی نازک چیزیں ہیں اور انہیں برقرار رکھنے کے لیے مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہیں پر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا؟ ابن خلدون نے یہ تمام اصول 14ویں صدی کے قبائلی اور زرعی معاشروں کا مشاہدہ کر کے بنائے تھے۔ ان کی عصبیت کا تصور خون اور قبیلے کے رشتے پر مبنی تھا۔ جی، سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پیش کردہ قوانین، خاص طور پر عصبیت کا نظریہ، آج کی عالمگیر ٹیکنالوجی سے جڑی اور قومی ریاستوں کی دنیا میں بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں؟ آج کے دور میں قوموں کو جوڑنے والی عصبیت کیا ہے؟ کیا وہ قومی شناخت ہے، کوئی نظریہ ہے، یا معاشی مفاد، یا پھر جدید معاشروں کی نوعیت اتنی بدل چکی ہے کہ ہمیں عروج و زوال کو سمجھنے کے لیے بالکل نئے اصولوں کی ضرورت ہے؟ آج ہم ایک ایسی کتاب کی دنیا میں غوطہ لگانے والے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ تاریخ کو سمجھنے کا پورا نظام ہی بدل دیتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں علامہ ابن خلدون کے شاہکار مقدمہ کی۔ ایک ایسی کتاب جو 14ویں صدی میں لکھی گئی لیکن
آج بھی اتنی ریلیونٹ ہے نا؟ حیران کن حد تک سیاست ہو، بزنس ہو، معاشروں کا اتار چڑھاؤ ہو، یہ کتاب آج بھی بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اور ہمارا مقصد صرف اس کتاب کا خلاصہ پیش کرنا نہیں ہے، ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ ایک شخص نے آج سے تقریباً 650 سال پہلے معاشروں کے عروج و زوال کے وہ قوانین کیسے دریافت کر لیے جنہیں سمجھنے کے لیے آج بڑے بڑے تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں۔ بالکل، اور ہم خاص طور پر اس عظیم کام کے ابتدائی اور شاید سب سے اہم حصے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس ذہن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس نے تاریخ کو محض کہانیوں سے نکال کر ایک سائنس بنا دیا۔ لیکن اس شاہکار کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے شخصیت کیسی تھی۔ ابن خلدون کون تھی؟ کیا وہ کوئی لائبریری میں بیٹھے رہنے والے عالم تھے؟ یہ سوال ہی سب سے اہم ہے، کیونکہ ان کی زندگی وہ ان کے نظریات کی ایک طرح سے لیبارٹری تھی۔ ابن خلدون 732 ہجری میں تیونس میں پیدا ہوئے، اور ان کی زندگی کسی گوشہ نشین عالم کی نہیں تھی، بلکہ ایکشن سے بھرپور تھی۔ اچھا؟ جی، وہ ایک ایسے دور میں جی رہے تھے جب شمالی افریقہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، ہر طرف سیاسی افراتفری تھی، اور وہ صرف عالم نہیں تھے بلکہ انہوں نے شمالی افریقہ اور اسپین یعنی اندلس کی کئی سلطنتوں میں وزیر، مشیر، سفیر، یہاں تک کہ چیف جسٹس جیسے عہدوں پر بھی کام کیا۔ جی بالکل۔ تو مطلب انہوں نے حکومتوں کو صرف کتابوں میں نہیں پڑھا، بلکہ انہیں اپنی آنکھوں سے بنتے، بگڑتے، سازشیں کرتے اور تباہ ہوتے دیکھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ تو بالکل ویسا ہے جیسے کوئی آج اقوام متحدہ میں کام بھی کر رہا ہو، وال سٹریٹ کو بھی سمجھتا ہو، اور پھر ریٹائر ہو کر ان سب پر ایک کتاب لکھ دے۔ بہترین مثال دی آپ نے۔ ان کا تجربہ صرف علمی نہیں تھا، وہ عملی تھا۔ وہ جنگوں میں شامل رہے، قید کاٹی، جلاوطنی دیکھی، اور ان کی زندگی کا شاید سب سے ڈرامٹک واقعہ وہ ہے دنیا کے عظیم فاتحین میں سے ایک امیر تیمور سے ان کی ملاقات۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ جب تیمور نے دمشق کا محاصرہ کیا تو ابن خلدون شہر میں ہی پھنس گئے تھے، تو لوگوں نے انہیں تیمور سے بات چیت کے لیے بھیجا۔ یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے، ایک طرف تلوار کی طاقت اور دوسری طرف علم کی طاقت۔ بالکل، اور وہاں ابن خلدون نے اپنی ذہانت اور تاریخ کے علم سے تیمور کو اتنا متاثر کیا کہ تیمور نے نہ صرف ان کی جان بخشی بلکہ کئی دن تک انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر ان سے دنیا بھر کی سلطنتوں اور ان کے عروج و زوال کے اسباب پر گفتگو کرتا رہا۔ یعنی وہ اپنے نظریے کا عملی مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایگزیکٹلی، وہ ایک نئی طاقتور عصبیت کو ایک پرانی زوال پذیر سلطنت کو روندتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کے نظریے کا لائیو ڈیمونسٹریشن تھا۔ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے، ایک شخص جو اتنی ہنگامہ خیز زندگی گزار رہا ہو، اسے مقدمہ جیسا بڑا علمی کام لکھنے کا وقت اور ذہنی سکون کیسے ملا؟ دیکھیں، یہ فرار سے زیادہ سیاست کی حقیقت کو سمجھنے کی ایک کوشش تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ایک نسبتاً پرسکون دور میں جب وہ سیاست سے کچھ عرصے کے لیے الگ ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اور سیکھا ہے اسے لکھنا چاہیے۔ یعنی وہ اس افراتفری کے پیچھے چھپے ہوئے اصولوں اور پیٹرنز کو تلاش کرنا چاہتے تھے۔ جی، مقدمہ اسی تلاش کا نتیجہ ہے۔ تو ایک ایسا شخص جس نے سیاست اور جنگ کو اتنے قریب سے دیکھا ہو، جب وہ تاریخ لکھنے بیٹھے گا تو ظاہر ہے وہ صرف بادشاہوں کی کہانیاں نہیں لکھے گا۔ اس نے کیا مختلف کیا؟ اس کا مقدمہ اتنا خاص کیوں ہے؟ جبکہ کتاب کا نام تو کتاب العبر ہے، یعنی تاریخ کی کتاب۔ یعنی سے بات انقلابی ہو جاتی ہے۔ مقدمہ دراصل ان کی تاریخ کی کتاب کا ایک طویل تعارف ہے۔ ایک تعارف؟ جی، لیکن یہ تعارف اصل کتاب سے کہیں زیادہ مشہور اور اہم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ابن خلدون نے تاریخ لکھنے کے اصول بیان نہیں کیے بلکہ تاریخ کے چلنے کے اصول بیان کیے۔ انہوں نے ایک نئے علم کی بنیاد رکھی جسے انہوں نے علم عمران یعنی تہذیب کا علم کہا، یعنی سائنس آف سویلائزیشن۔ آج کی زبان میں ہم اسے سوشیولوجی یا سوشل سائنسز کی ابتدائی شکل کہہ سکتے ہیں۔ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ ایک منٹ، یعنی وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ کیا ہوا بلکہ یہ سمجھا رہے تھے کہ ایسا کیوں اور کیسے ہوتا ہے۔ بہترین۔ یہی ان کا کارنامہ ہے۔ وہ تاریخ میں انسانی معاشرے کے لیے فزکس جیسے قوانین تلاش کر رہے تھے۔ آپ کہہ سکتی ہیں ان سے پہلے تاریخ کا مطلب تھا فلاں بادشاہ نے فلاں جنگ لڑی، فلاں ملک فتح کیا اور پھر مر گیا۔
ابن خلدون نے کہا نہیں، اصل کھلاڑی بادشاہ نہیں بلکہ وہ سماجی قوتیں ہیں جو ان بادشاہوں کو بناتی اور مٹاتی ہیں۔ وہ واقعات کے پیچھے چھپے ہوئے سماجی، معاشی اور جغرافیائی اسباب کو سمجھنا چاہتے تھے۔ یہ تو اپنے وقت سے صدیوں آگے کی سوچ تھی۔ بلا شبہ۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس مرکزی خیال پر آتے ہیں جو ان کی پوری تھیوری کی بنیاد ہے۔ ہمارے ذرائع میں بار بار ایک لفظ عصبیت کا ذکر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ صرف قبائلی تعصب ہے؟ دیکھیں، عصبیت کا لفظ کا ترجمہ اکثر غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ یہ صرف خاندانی یا قبائلی یکجہتی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تصور ہے۔ یہ ہے سماجی یکجہتی، گروہی شعور اور ایک مشترکہ مقصد کے لیے مر مٹنے کا جذبہ۔ انگریزی میں اسے سوشل سولیڈارٹی یا گروپ کوہیژن کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ اندرونی گوند ہے جو کسی گروہ کو ایک مضبوط اکائی بناتی ہے۔ مجھے یہ کسی سٹارٹ اپ کمپنی کی طرح لگ رہا ہے۔ دلچسپ مثال ہے، کیسے؟ شروع میں چند لوگ ایک گیراج میں کام کرتے ہیں، سب ایک مقصد کے لیے پرجوش ہوتے ہیں، دن رات نہیں دیکھتے، وہ ان کی عصبیت ہے۔ پھر جب کمپنی بڑی ہو جاتی ہے، بڑے دفاتر بن جاتے ہیں، پالیسیاں آ جاتی ہیں، تو وہ ابتدائی جذبہ اور یکجہتی ختم ہونے لگتی ہے۔ آپ نے اس تصور کو آج کی دنیا سے بالکل صحیح جوڑا ہے۔ ابن خلدون کے مطابق عصبیت ہی تاریخ کا انجن ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو کسی گروہ کو اقتدار تک پہنچاتی ہے، اور اسی عصبیت کی کمی کسی سلطنت کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر انہوں نے ریاستوں کے عروج و زوال کا مشہور سائیکلکل تھیوری پیش کیا۔ جی، جو آج بھی بہت ریلیونٹ ہے۔ یعنی ریاستیں بھی جانداروں کی طرح پیدا ہوتی، جوان ہوتی اور پھر بوڑھی ہو کر مر جاتی ہیں۔ یہ چکر چلتا کیسے ہے؟ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ چکر عام طور پر 3 نسلوں یا تقریباً 120 سالوں میں مکمل ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے عروج کا۔ یہ عموماً صحرا یا دیہی علاقوں میں رہنے والے گروہوں سے شروع ہوتا ہے۔ سخت ماحول میں رہنے کی وجہ سے؟ جی، سخت ماحول کی وجہ سے ان میں آپس میں گہرا انحصار ہوتا ہے، ان کی عصبیت اپنے عروج پر ہوتی ہے، وہ بہادر، جفاکش اور متحد ہوتے ہیں۔ یہی چیز انہیں کسی پرانی شہری اور زوال پذیر سلطنت کو فتح کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ پہلی نسل ہوئی فاتحین کی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، استحکام اور عیش و عشرت کا۔ فاتحین اب شہروں میں بس جاتے ہیں، ریاست وسیع ہوتی ہے، ادارے بنتے ہیں، علم و فن اور صنعت و تجارت کو فروغ ملتا ہے، تہذیب اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ لیکن اسی خوشحالی میں زوال کے بیج چھپے ہوتے ہیں۔ بالکل، پہلی نسل کو اپنی سخت زندگی یاد ہوتی ہے، لیکن ان کے بچے اور پوتے یعنی دوسری اور تیسری نسل وہ شہروں کے آرام اور آسائش میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ ان میں وہ لڑنے اور جدوجہد کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی جو ان کے آباء و اجداد میں تھی۔ جی، تیسرے مرحلے یعنی زوال میں یہی ہوتا ہے۔ خوشحالی اور انفرادیت پسندی عصبیت کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ حکمران طبقہ عیاش اور کمزور ہو جاتا ہے، وہ اپنی حفاظت کے لیے کرائے کے فوجی رکھنے لگتے ہیں، ریاست اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے۔ اور اب وہ کسی نئے بھوکے اور مضبوط عصبیت والے گروہ کے لیے ایک آسان شکار بن جاتی ہے، اور تاریخ کا یہ چکر پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی نظریہ ہے۔ یہ تو ایک مکمل نظام ہے۔ اچھا، تو اپنی اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے وہ اپنی کتاب شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ ہمارے پاس جو فہرست ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ بادشاہوں کی کہانیوں سے تو بالکل شروع نہیں کرتے۔ یہی ان کے سائنسی طریقہ کار کی خوبصورتی ہے۔ وہ اپنی بات آسمان سے نہیں، زمین سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا پہلا بڑا باب، جسے وہ پہلا مقدمہ کہتے ہیں، وہ جغرافیہ اور آب و ہوا کے انسانی معاشرت پر اثرات کے بارے میں ہے۔ ایک منٹ، یعنی وہ 14ویں صدی میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ موسم اور جغرافیہ لوگوں کے کردار پر اثر ڈالتا ہے؟ جی، وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ ہم کہاں رہتے ہیں، اس سے اس بات پر گہرا اثر پڑتا ہے کہ ہم کیسے سوچتے ہیں، کیسے رہتے ہیں اور ہمارا کردار کیسا ہوتا ہے۔ یہ تو آج بھی ایک جدید تصور مانا جاتا ہے جسے انوائرمنٹل ڈٹرمنزم کہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ بالکل، وہ بحث کرتے ہیں کہ مختلف خطوں کی آب و ہوا انسانوں کے رنگ، مزاج، خوراک اور سماجی عادات پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ گرم علاقوں کے لوگ زیادہ خوش مزاج اور لاپرواہ ہوتے ہیں، جبکہ سرد علاقوں کے لوگ زیادہ سنجیدہ اور مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں یہ باتیں کچھ زیادہ سادہ یا اسٹیریوٹیپیکل لگ سکتی ہیں۔ جی، آج کے معیار سے شاید۔
ہاں، یہ تھوڑا نسل پرستانہ بھی لگ سکتا ہے لیکن ہمیں اس کا موازنہ 14ویں صدی سے کرنا ہے۔ اس دور میں جب ہر چیز کو تقدیر یا خدا کی مرضی سے جوڑا جاتا تھا، ابن خلدون تاریخ کے پیچھے مادی اور زمینی اسباب تلاش کر رہے تھے۔ یہ نقطہ اہم ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تاریخ کو سمجھنا ہے تو پہلے اس کے جغرافیہ کو سمجھو۔ یہ مونٹسکیو جیسے یورپی مفکرین سے صدیوں پہلے کی بات ہے۔ یہ اپنے وقت میں ایک بہت بڑی فکری چھلانگ تھی۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو جغرافیہ کی بنیاد رکھنے کے بعد وہ آگے کہاں بڑھتے ہیں؟ اس کے بعد دوسرے باب میں وہ اپنے نظریے کا مرکزی تضاد یعنی سینٹرل کانفلکٹ پیش کرتے ہیں۔ بدوی یعنی دیہی یا خانہ بدوش زندگی اور حضری یعنی شہری زندگی کا فرق۔ اور ان کی پوری تھیوری اسی تضاد پر کھڑی ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، تو ان دونوں طرز زندگی میں وہ کیا بنیادی فرق دیکھتے ہیں جس پر اتنا بڑا نظریہ قائم ہو گیا؟ ان کے نزدیک بدوی لوگ، جن میں صرف صحرائی نہیں بلکہ تمام دیہی اور قبائلی لوگ شامل ہیں، وہ سخت جان، بہادر، سادہ اور اخلاقی طور پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کی ضروریات کم ہوتی ہیں؟ جی، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان میں عصبیت یعنی گروہی یکجہتی بہت طاقتور ہوتی ہے، کیونکہ بقا کے لیے وہ ایک دوسرے پر انحصار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس شہری لوگ؟ شہری زندگی میں آرام، آسائش، قانون اور ادارے ہوتے ہیں۔ لوگ زیادہ مہذب، پڑھے لکھے، ہنرمند اور علوم کے ماہر ہوتے ہیں۔ لیکن یہی آرام طلبی اور ریاستی تحفظ ان کی جنگی روح اور ذاتی بہادری ختم کر دیتا ہے۔ انفرادیت پسندی بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنی حفاظت کے لیے فوج اور حکومت پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ مطلب ان کی عصبیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ ایک طرح کا تضاد ہے۔ شہر آپ کو علم اور تہذیب کو دیتے ہیں، لیکن آپ سے وہ بنیادی طاقت چھین لیتے ہیں جو بقا کے لیے ضروری ہے، یعنی ترقی کی قیمت آپ اپنی عصبیت کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک تہذیب اپنے اندر اپنی تباہی کے بیج رکھتی ہے۔ عیش و عشرت بے وقت تہذیب کا مقصد بھی ہے اور اس کا زہر بھی۔ اسی لیے تاریخ کا چکر چلتا رہتا ہے۔ فاتحین ہمیشہ باہر سے یعنی دیہات یا صحرا سے آتے ہیں، کیونکہ ان کی عصبیت مضبوط ہوتی ہے۔ وہ شہروں پر قبضہ کرتے ہیں، ایک سلطنت قائم کرتے ہیں، پھر خود شہری زندگی کے عادی ہو کر اپنی عصبیت کھو دیتے ہیں اور آخر میں کسی نئے بدوی گروہ کا شکار بن جاتے ہیں۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن خلدون صرف ایک مورخ نہیں تھے، بلکہ ایک سماجی سائنسدان تھے جنہوں نے انسانی معاشروں کے کام کرنے کے کچھ بنیادی اصول دریافت کیے۔ جی، انہوں نے علم العمران کی بنیاد رکھی اور عصبیت کا نظریہ دیا جو کسی بھی گروہ کی طاقت کا پیمانہ ہے۔ اور انہوں نے یہ دکھایا کہ جغرافیہ اور طرز زندگی یعنی دیہی بمقابلہ شہری وہ بنیادی عوامل ہیں جو تاریخ کے دھارے کا رخ متعین کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ پہلے حصے میں ہے۔ یہ ان کے ابتدائی ابواب کی بنیاد ہے، اور ابن خلدون کی عظمت یہ ہے کہ ان کے بیان کردہ پیٹرنز آج بھی اتنے ہی پراسنگک ہیں۔ آپ انہیں قوموں کے عروج و زوال میں دیکھ سکتی ہیں، سیاسی پارٹیوں کے اندرونی اختلافات میں دیکھ سکتی ہیں، اور جیسا کہ آپ نے خود مثال دی، بڑی کارپوریشنز اور نئے سٹارٹ اپس کی لڑائی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے نظریات کسی ایک دور یا قوم کے لیے نہیں ہیں، بلکہ انسانی معاشرے کی بنیادی حرکیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسی لیے مقدمہ ایک لازوال کتاب ہے۔ بالکل۔ اور اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو کو ایک آخری فکر انگیز سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ابن خلدون نے ریاستوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ خوشحالی اور عیش و عشرت سے پیدا ہونے والی عصبیت کی کمزوری کو قرار دیا تھا۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور دنیا کو دیکھتے ہوئے، جہاں آرام و آسائش کی بے مثال فراوانی ہے اور ہماری زندگیاں پہلے سے کہیں زیادہ انفرادی ہو چکی ہیں، ابن خلدون ہماری آج کی عصبیت یعنی سماجی یکجہتی کے بارے میں کیا کہتے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہماری ڈیجیٹل دنیا اور سوشل میڈیا ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ کر ایک نئی عالمی عصبیت پیدا کر رہی ہیں، یا پھر ہمیں چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے ڈیجیٹل قبیلوں میں تقسیم کر کے کمزور کر رہی ہیں؟